5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ۔ قوم نوح پر اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد برابر عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعا کیا، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ کشتی تیار کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین و جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم کو جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، زمزم کا پانی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور عرب کے مختلف شہروں میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ایک سنت کے بارے میں، دائیں کروٹ سونا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ بخاری۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سخاوت اختیار کرنا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق۔ ایک گناہ کے بارے میں، کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا، وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ابن ماجہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ ابن ماجہ۔ آخرت کے بارے میں، جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت اس دن عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔
سورہ یاسین آیت نمبر 55 تا 57۔ طب نبوی سے علاج، چہرے کے داغ دھبے کا علاج۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایلوا مل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ ایلوا ہے، اس میں خوشبو کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کے حسن کو نکھارتا ہے، لہذا اس کو صرف رات ہی میں لگاؤ۔ ابو داؤد۔ فائدہ: گھی گوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انہیں صرف اسی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔